سمجھتا ہے کیا رب سو گیا؟ اللہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے جس نے بے حیائی میں زندگی گزاری، موسیقی میں، فحاشی اور یعنی میں چند ایک واقعات عرض کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ اللہ نے جس نے بے حیائی پھیلائی، اللہ نے انہیں دنیا میں کیسا عذاب دیا، جو اللہ نے سورہ نور میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ بے حیائی پھیلاؤ گے لہم عذاب علیم فی الدنیا، میں تمہیں دنیا میں عذاب دوں گا۔ اللہ نے کس طرح کے عذاب دیے؟ آج کے دور کی ایک کتاب ہے مقافات عمل، ڈاکٹر عبد الغنی فاروق کی، اس میں انہوں نے موجودہ دور کے واقعات کو یکجا کیا ہے کہ جس آدمی نے جو گناہ کیا تو اللہ نے اس کو کیا سزا دی۔ انہوں نے عنوان قائم کر کے بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد شفیع۔ جب پاکستان آزاد ہوا، اس نے حافظ آباد کے اندر ایک سینما بنایا اور لوگوں کو دعوت دیتا تھا آؤ فلمیں دیکھو۔ اس وقت ٹچ موبائل اور یہ کیبل انٹرنیٹ نہیں تھا۔ آزادی کے بعد اس نے سینما بنایا اور اس نے اس سینمے کے ذریعے سے اپنی کمائی شروع کر دی۔ اللہ نے اسے ڈھیل دی، 11 سال تک یہ اس سے کماتا رہا۔ اب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، گھر والی بیمار ہو گئی، صاحب فراش، اٹھنے کے قابل نہ رہی، جو رقم کمائی تھی وہ رقم اس پہ خرچ ہو گئی۔ بیٹا آوارہ نکلا، شادی کرائی تو آگے بیٹے کی اولاد کوئی نہ ہوئی، فسق و فجور کے اندر اس کی زندگی گزری۔ جتنی جائیدادیں تھی بتیجوں نے قبضہ کر کے زمین سے نکال دیا۔ اب اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ لاہور میں ایک جگہ آ کر فٹ پاتھوں پہ یہ سوتا تھا۔ تو پھر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ میں نے زندگی ایسی گزاری تو اللہ نے یہ سزا دی۔ اس نے سینما بنایا تھا، اللہ نے سزا کیا دی؟ بیوی بھی بیماریوں میں فراش پہ لگ گئی، بیٹا بھی لاولد ہوا اور ذہنی توازن کھو بیٹا، اور خود بھی بیماریاں لگی، اور جو مال اور دولت تھا سب بتیجوں نے قبضہ کر دیا۔ تو اللہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا کہ جو بے حیائی پھیلائے گا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں عذاب دیں گے، اللہ نے عذاب دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا کہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا تاج الدین اور ایک کا نام تھا احمد دین۔ ان دونوں نے ایک سینما قائم کیا نشاط شہر کے، سینما کا نام رکھا نشاط۔ 1965 سے لے کر 1976 تک ان کا یہ سینما رہا ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے بہت سے مال اور دولت پیسہ کمایا۔ اب اللہ کی طرف سے گرفت ایسی آئی کہ ان دونوں کے جو بچے تھے سب کے سب آوارہ ہو گئے، چرس میں ہیرون میں لگ گئے، اور ان کے اوپر بیماریاں طاری ہو گئیں۔ جو حرام ذریعے سے کمایا تھا وہ سارا خرچ ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ان کے بیٹے پھر مزدوری کرتے تھے اور ان کے بیٹے پھر بوریاں اٹھاتے تھے۔ اللہ نے معاشرے میں ان کو ذلیل کر دیا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا، تم بے حیائی پھیلاؤ گے ہم تمہیں دنیا میں سزا دیں گے۔ فلمی اداکار جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ایکٹر ہیں، جتنے ڈراموں میں کام کرنے والے، ان کے مستقبل کو دیکھنا، اللہ نے ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کیا ہے، ان کے بچوں کو نافرمان بنایا ہے، ان کی گھریلو زندگی کے سکون کو اللہ نے چھین لیا ہے، اور آخر میں اللہ نے لا علاج بیماریوں میں مبتلا کیا۔ ایک فلمی اداکار گزری رانی، یہ وہ اداکارہ تھی جس کا ایک نام تھا، جس کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے لیے کیا مرد کیا عورتیں جمع ہوتی تھیں۔ اللہ نے حسن دیا، اس نے غلط استعمال کیا۔ اللہ نے کیا عذاب دیا؟ پہلی جگہ شادی ہوئی طلاق ہو گئی، دوسری جگہ ہوئی طلاق ہو گئی، تیسری جگہ ہوئی طلاق ہو گئی، بیماریاں لگ گئی۔ اب اس کو کینسر جیسی موذی مرض میں لگی، 46 سال کی عمر میں دنیا سے چلی۔ ان کا مستقبل یہ لوگ نہیں بتاتے، جوانی تو بتاتے ہیں کہ جوانی میں یہ فلمیں بتاؤ ان کا آخر کیا ہوا، ان کا اینڈ کیا ہوا، ان کی اولادوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی بیویوں کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ رہا، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں کون سی آئیں، وہ بھی تو بتاؤ۔ یہ اللہ کا قانون ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، تم برا عمل کرو گے ہم تمہیں بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ بدلہ دیتا ہے۔ انسان نادان سمجھتا ہے سحر جادو ہو گیا، تو جس نے بے حیائی پھیلائی اللہ نے اس کو دنیا میں رسوا کیا۔ انہوں نے ایک اور واقعہ اس میں ذکر کیا، ایک فلمی اداکارہ تھی روحی بانو اس کا نام تھا۔ یہ وہ اداکارہ تھی جس کے ڈرامے چلتے تھے اور اس کی فلمیں دیکھنے کے لوگ قطاروں میں لگتے تھے۔ حسن و جمال رب نے دیا اور اس نے اس کو غلط استعمال کیا۔ جب یہ پہلی جگہ ہوٹل میں گئی اور اس نے رقص کیا، ہوٹل کا مالک تھا اکرام شاہ اس کا نام تھا، اس نے اس کے رقص اور حسن کو دیکھا تو اس سے شادی کر دی۔ شادی ہوئی تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جس بیٹے کا نام محمد علی رکھا تھا اس روحی بانو نے۔ اب یہ بیٹا آوارہ ہو گیا، شراب اور ہیرون کے نشے میں لگ گیا، جہاں نکاح ہوا تھا وہاں طلاق ہو گئی۔
دوسری جگہ شادی کی وہاں طلاق ہو گئی، تیسری جگہ ہوئی وہاں ہو گئی۔ اب حالت اس کی یہ ہو گئی کہ جو بیٹا عیاشی میں تھا اس کے علاج پہ جو کمایا تھا فلم انڈسٹری سے سارا اس پہ لگانا شروع کیا، خرچ کرتی رہی، آخر نوبت یہ ہوئی کہ کسی نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس کا وہ اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا۔ پھر حالت یہ ہو گئی کہ ہر وقت بیٹے کے غم میں روتی رہتی، پریشان رہتی، آخر کار نوبت یہ پہنچی کہ اللہ نے دماغ اور حافظے کی نعمت لے لی اور منٹل اسپتال میں داخل کیا گیا اور اس حال میں موت آ گئی۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا، یہ رب کا وعدہ ہے قرآن میں، تم بے حیائی پھیلاؤ گے ہم تمہیں دنیا میں عذاب دیں گے۔ اس لیے نیٹ کیفے چلانے والے، انٹرنیٹ کو عام کرنے والے، انٹرنیٹ عام کرنے والوں کو اپنی دکانیں مبتلا دینے والے کہ جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے باز آنا چاہیے۔ اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو جس نے بھی فحاشی پھیلائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عذاب دیا ہے۔ انہوں نے ایک اور واقعہ اس کتاب میں نقل کیا کہ ایک بھائی اور بہن اس میں مبتلا ہوئے، ایک کا نام تھا نازیہ زہیب اور بھائی کا نام تھا حسن زہیب، دونوں فلمی اداکار گزرے ہیں، دونوں نے اپنی زندگی اس میں لگائی۔ جب لگائی تو چند سال گزرے، اب اللہ کی طرف سے کیسے پکڑ میں آئے، گرفت میں ایسے آئے کہ اللہ نے جس گلے سے کہ یہ خاتون گانے گایا کرتی تھی، اللہ نے اس گلے میں کینسر کی بیماری لگا دی، سر کے سارے بال جھڑ گئے، جسم کے بال جھڑ گئے، علاج کے لیے امریکہ گئی، کوئی افاقہ نہ ہوا، 36 سال کی عمر میں مر گئی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ قرآن کا وعدہ سچا ہے کہ جو بے حیائی پھیلائے گا لہم عذاب علیم فی الدنیا، ہم دنیا میں ان کو سخت عذاب دیں گے۔ تو میں نے بات اس سے عرض کی کہ جب معاشرے میں یہ گناہ عام ہو جاتے ہیں، جو حضور نے فرمایا کہ یہ 15 گناہ، تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں رہنے والوں کو پھر بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آج یہ جو زلزلے آ رہے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ان علاقوں میں فحاشی اور یعنی بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے کہ ان کو اب اپنے اندر نگلنا شروع کر دو۔ آپ دیکھیے زلزلہ کتنی مقدار میں آیا کہ فٹ در فٹ زمین میں کھڈے ہونا شروع ہو گئے، 10 فٹ تک کھڈے ہو گئے۔ زمین تو رب نے بچھائی، آسمان کو تو رب نے بلند کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو ہم نے بچھایا تھا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی ہم نے برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لهم، پھل ہم نے اگائے، لیکن تم نے ہماری نافرمانی کی۔ تو پھر اللہ نے کیسے گرفت میں لایا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا، اسی طرح کے ایک اداکار گزرا ہے وحید مراد کے نام سے، فلم کی دنیا میں اس کا بڑا عروج تھا اور یہ فلمی دنیا میں رہا۔ اللہ نے پھر اس کو بھی کیا سزا دی، جوانی کی عمر کو پہنچا ہے، بیوی اپنے بچوں کو لے کر امریکہ چلی گئی، یہ اکیلا رہ گیا، گاڑی میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں پاؤں ٹوٹ گئے، ایسے لا علاج بیماریوں میں لگ گیا، علاج ہوتا رہا، کوئی پاس رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو ایک وہ خاتون جس کو اس نے اپنی منہ بولی بہن بنایا تھا، اس کے پاس رہتا تھا، ساری عمر وہاں گزاری، آخر میں ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ اللہ نے سب کو سزا دی ہے، جو بھی اس سے وابستہ ہو اس کا مستقبل دیکھنا، اس کی موت دیکھنا اور اس کے بچوں کو دیکھنا، اس کی بیوی کو دیکھنا، اللہ نے سزا دی ہے۔ یہ قرآن کا سچا وعدہ ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بھی بے حیائی کو پھیلائے گا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم ان کے اوپر دردناک عذاب دنیا میں بھی نازل کر دیں گے، ہم ان پر آخرت میں بھی نازل کریں گے۔ انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا کہ ایک اسی طرح پاکستان ہی کی اداکارہ عندلیب اس خاتون کا نام تھا، حسن و جمال اللہ نے دیا، اس نے بھی غلط استعمال شروع کیا، اپنی جوانی کو فحاشی اور یعنی بے حیائی میں لگا دیا۔ اب اللہ کے عذاب کی پکڑ میں کس طرح آئی؟ اس نے شادی کی، ایک انتہائی مالدار انسان تھا، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، نکاح کے چند مہینے گزرے، آپس میں بات نہ بنی، اس نے تیزاب لیا اور اس کے منہ پہ ڈال دیا اور یہ خاتون ساری تیزاب میں جل گئی۔ پھر یہ پلاسٹک سرجری کے لیے امریکہ گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، 31 سال کی عمر میں مر گئی۔ یہ جتنے واقعات میں نے تو کم سنا ہے، اس کتاب میں 20 واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے بے حیائی پھیلائی، آج کے دور کے واقعات ہیں، یہ قوم سمود اور عاد کے قصے نہیں، موجودہ دور میں جس نے جو کیا اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 15 باتیں حدیث میں بیان کر دیں کہ جب میری امت میں یہ 15 گناہ عام ہو جائیں گے،
خصوصاً آپ نے کہا ظہرت القینات والمعازف، جب ان میں گانا بجنا اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، پھر ان پر سرخ آندیاں چلیں گی، وَزَلْزَلَةً زمین میں زلزلے ہوں گے، وَمَسْخًا اللہ ان کو دھنسا دے گا، وَقَصْفًا اللہ تعالیٰ اوپر سے پتھروں کی بارش کر دے گا، وَآيَاتٍ كَتَتَابَعَ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُ فَتَتَابَعَ، اس طرح مصیبتیں آئیں گی جس طرح کے ہار کو توڑو اور اس سے موتی نیچے گرتے ہیں، اس تسلسل سے ان پر پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں گی۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی اسی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا، یہ آج سے تقریباً 27 سال پہلے کا ہے۔ ایک شخص صحافی تھا، صحافت کی زندگی میں اس نے زندگی گزاری۔ اس نے اپنا ایک اخبار شروع کیا اور اس اخبار میں 2 صفحے اس نے بے حیائی پہ رکھے تھے اور اس میں فلمی اداکاروں کی تصویریں ہوتی تھیں، نیم برہنہ تصویریں لگا کر یہ اپنے اخبار کو بیچا کرتا تھا۔ اور اس نے باقاعدہ ایک کمرہ ایسا بنوایا کہ جس کے اندر معاذ اللہ زنا ہوتا تھا اور علاقے کے عیاش فحاش لوگ آتے اور لڑکیاں آتی اور بے حیائی کا مرکز تھا۔ اس شخص نے 2 شادیاں کی، اب اللہ کی گرفت میں کیسے آیا؟ پہلی گھر والی سے طلاق ہو گئی۔ اس شخص کی بیماری ایسی بڑی کہ اس کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں ایک دانہ ہوا، علاج کروایا کوئی افاقہ نہ ہوا، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ برطانیہ علاج کے لیے گیا، جو پیسہ کمایا تھا لگایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کا بڑا بیٹا اس کو ملنے کے لیے وہاں گیا، اللہ کا کرنا بڑے بیٹے کا وہی انتقال ہو گیا۔ بیٹے کی لاش کو لے کر یہ واپس یہاں آیا، جب یہاں پر پہنچا دوسری جو گھر والی تھی اس سے جھگڑا ہوا، اس نے بھی طلاق لے لی، اب یہ اکیلا رہ گیا۔ فحاشی کو پھیلاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے اس کے ساتھ غلط حرکت کر دی۔ اللہ ایسے آدمیوں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ اب ذلت ایسے ہوئی کہ بیٹے کو پتہ چلا تو بیٹے نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارے۔ علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو گھسیٹا، پھر اللہ نے اس کو عمر دی۔ 13 سال تک فالج کی بیماری میں مبتلا رہا۔ یہ کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، اس کا کھانا پینا، اس کا بول و براز اس کے بستر پہ ہوتا تھا۔ اللہ نے تڑپا تڑپا کے موت دی اور اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بے حیائی پھیلائیں گے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اس وقت ملک کی جو فضا بنی ہے، یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ وہ علاقے تھے معاذ اللہ جن میں بے حیائی بہت عام ہو چکی تھی، جہاں زنا بہت عام ہو چکا تھا، جہاں عورتوں کے سروں سے دوپٹے سرک گئے تھے، جہاں لباس نیم برہنہ ہو گئے تھے، جہاں بے حیائی کے لیے لوگ امریکہ برطانیہ سے یہاں آتے تھے۔ اللہ نے اس شہر کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، اللہ نے تو یہ خطہ زمین کا ایک سونا بنایا، لیکن یہاں کے لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وما کننا مہلک القریٰ، ہم کسی بستی والوں کو ویسے نہیں ہلاک کرتے الا واہلھا ظالمون، جب بستی کے لوگ ظالم بن جاتے ہیں پھر وہ ہماری پکڑ میں آتے ہیں۔ قوم لوط تھی جس نے بے حیائی کو پھیلایا، اللہ نے 4 قسم کے عذاب دیے، وجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا اور ایک جبرائیل فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ آسمان تک لے کر گیا اور آسمان سے اسے نیچے پٹک دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، جو باقی بچے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں زندہ دھنسا دیا۔ یہ قرآن کریم واقعات ہمیں عرض کر رہا ہے کہ جس معاشرے میں بے حیائی بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے لوگوں کو سزائیں دی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اجتماعی توبہ کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص توبہ کرے، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھتا ہے کیا رب سو گیا؟ اللہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے جس نے بے حیائی میں زندگی گزاری، موسیقی میں، فحاشی اور یعنی میں چند ایک واقعات عرض کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ اللہ نے جس نے بے حیائی